بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہائی ویورز، کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مہربانی سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اللہ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے اور ہر پریشانیوں سے دور رکھے۔ پیدا کرتی ہے، پرورش بھی کرتی ہے، بولنا بھی سکھاتی ہے عورت۔ پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بولنا بھی سکھاتی ہے عورت۔ افسوس کہ تیری نظروں سے ہر روز مرتی ہے عورت۔ پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے۔ تو مرد ہے تو کیا ہوا؟ تو مرد ہے تو کیا ہوا؟ اسے بھی اللہ نے بنایا ہے عورت۔ افسوس تیری حرکتوں سے ہر روز مرتی ہے عورت۔ تجھے اللہ نے طاقت دی تو کیا ہوا؟ تجھے اللہ نے طاقت دی تو کیا ہوا؟ کسی کو اگر اللہ نے معصوم بنایا تو وہ ہے عورت۔ افسوس تیری گندی گالیوں سے ہر روز بے آبرو ہو کے مرتی ہے عورت۔ پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، اور بولنا بھی سکھاتی ہے عورت۔ میرے دوستو، میرے بہن بھائیو، آج ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جس کو سن کے میرا تو دل لرز گیا، کانپ گیا، اور میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ ہر انسان جو ایک فیملی رکھتا ہے تو وہ یہ سن کے اس کا دل ضرور لرز جائے گا، کانپ جائے گا، دل دہل جائے گا۔ کچھ واقعہ کل رات ہوا تھا جو کہ ایک عورت کے ساتھ ہوا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جس معاشرے کے ہم بھی حصہ وار ہیں۔ ہم ہر دن دوسروں پہ تہمت، بہتان لگاتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم بھی اس میں رسپانسبل ہیں، ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ وی آر رسپانسبل۔ ہم سوچتے ہیں اگر کدھر ظلم ہوتا ہے، کدھر کچھ ہوتا ہے، تو سوچتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں کیا؟ نہیں، پتہ پھر اس دن چلتا ہے جس دن ہمارے ساتھ یہی واقعہ ہوتا ہے۔ ہر روز ہم کسی اور ہوا کی بیٹی کا نام سن کے بھول جاتے ہیں، ہر روز کسی اور کا نام سن کے بھول جاتے ہیں، لیکن جس دن اپنے آپ پہ بیتتی ہے تو اس دن پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوا، میں کیوں سویا رہا، میں نے کیوں کچھ نہیں کیا۔ ہم کیوں قانون نہیں بناتے؟ اگر قانون بناتے ہیں تو اس پہ عمل کیوں نہیں کراتے؟ کچھ دن پہلے ایک اسمبلی میں قانون بنایا گیا، قرارداد پیش کی گئی کہ جو کوئی زیادتی کرے گا اس کو سرعام پھانسی دے دی جائے گی، لیکن اسی کے اگینسٹ ایک اور محترم نے کھڑے ہو کے بولا کہ نہیں، ہم اس قرارداد کے حق میں نہیں ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں۔ چلو چھوڑو، وہ ایک الگ کانٹیکسٹ ہے، لیکن ہے تو اسی کی سلسلے کی کڑی ہے۔ بات کچھ یوں ہے، کل رات 1:30 بجے بنت ہم، ایک اور ہوا کی بیٹی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ لاہور سے گجرانوالہ کے لیے سفر کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے موٹر وے میں انٹری ماری، ٹور پلازا کراس کیا،
اور وہاں پہ گجر پورا نامی کوئی علاقہ ہے، تو وہاں کے قریب جا کے ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ جب بعد میں عورت نے یہ بھی بتایا کہ شاید ان کی گاڑی کا فیول ختم ہو گیا۔ اسی دوران دل خراش واقعے کی ابتدا ہوتی، دل دہلان دینے والی ایک داستان شروع ہوتی۔ آہوں اور سستیوں بھری ایک عورت کی، ایک معصوم عورت کی کہانی، ایک معصوم عورت کی آپ بیتی، ایک معصوم عورت کے ساتھ ہوا ظلم۔ جیسے ہی محترمہ نے گاڑی سائڈ میں لگائی، اس کو پتہ تھا کہ کچھ خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس نے آلریڈی اس کے گلاس بند کر دیے، لاک کر دیے۔ اسی دوران انہوں نے پولیس کو کال بھی کی، لیکن اللہ معلوم کچھ مسلح افراد یعنی اسلحہ کے ساتھ اس کی گاڑی کے قریب آئے، انہوں نے ان کے گلاس توڑے۔ اس نے نہیں دیکھا، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ بچے ہیں، کون نہیں ہے۔ عورت کو گاڑی سے باہر نکالا۔ کیا ہوگا یار، سمجھ نہیں کہ کیا ہوگا۔ بچوں کو بھی باہر نکالا، لیکن یاد رکھیں جو کال پولیس کو گئی تھی، پولیس میں سے کوئی آدمی نہیں پہنچا وہاں، ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ پولیس بہت ہی انتہائی چست اور برق رفتاری سے وہاں پہ کام کرتی ہے۔ موٹر وے پولیس کی کوئی پاکستان میں تعریف ہے کہ اگر کوئی گاڑی غلط آ جائے، کوئی گاڑی کو کچھ ہو جائے، تو آٹومیٹکلی کچھ منٹوں، کچھ گھنٹوں، کچھ سیکنڈوں بعد بھی پولیس ان کے پیچھے پہنچ جاتی ہے کہ کیا ہوا، آپ کو کچھ رہنمائی چاہیے، کچھ ہیلپ چاہیے، تو کیا ہے۔ اگر ویرانے میں کھڑی ہو تو لازم، اگر پولیس پہنچ کے ان کو خبردار کرتی ہے۔ اور اگر عورت اور بچی اور رات کا 1:30 بجے کا ٹائم ہو تو پھر تو پولیس ہٹتی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ پھر جانتا ہے کہ کیا ہوا کہ وہ کیوں نہ پہنچے۔ اور ان مسلح افراد نے اس عورت کو اور بچوں کو وہاں سے نکالا اور ساتھ جھاڑیوں میں لے گئے، جھاڑیوں میں یا کوئی گاؤں میں۔ لیکن دیکھیں کیا ہو گیا اس معاشرے میں، ہم دوسروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کے گھر میں ماں، بہن، بیٹی ہوتی ہے۔ خود سوچیں کہ کہانی یا بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، لیکن بتانا ضروری ہے، اس کے حق میں آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اگر ہر آدمی آواز نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی یہ سوچ کے چپ ہو جائے گا کسی اور کے ساتھ ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ آج ان کی مائیں بہنیں ہیں، کل کو ہماری ہو سکتی۔ کچھ الفاظ بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن کہنا پڑتا ہے۔ کچھ میری مائیں بہنیں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی، لیکن میں ان سے معافی مانگتا ہوں، کچھ الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن کہنا پڑتے ہیں مائیں، مجھے معاف کرنا میری ماں۔ ان کو برہنہ کیا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے اور ان بچوں کے سامنے گینگ ریپ کیا گیا۔ اس محترمہ، اس مظلوم عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کون اس کا جواب دے گا؟ اب ان بچوں کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ کیا دیکھا انہوں نے پوری زندگی، ان کے ذہنوں پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ اور اس ماں کی کیا حالت ہوگی؟ جو اپنی عزت پہ تھوڑا سا لفظ، حرف، آنچ
داغ لگ جائے تو ساری زندگی نہیں بھول سکتی، اور جس کی اپنی اولاد کے سامنے یہ حالت کر دی گئی ہو تو وہ کیسے جی سکتی ہے؟ اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ میری تمام معزز لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں، اور جناب سی سی پی او اور عمر شیخ صاحب نے تو ایک ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بیان دیا۔ انہوں نے بیان دیا کہ آپ موٹر وے پر کیا کرنے گئی؟ جی ٹی روڈ سے چلی جاتی، آپ نے فیول کیوں نہیں ڈلوایا؟ اور بھائی اگر وہ موٹر وے سے نہیں جا سکتی تو کوئی بات نہیں، وہ نہیں جائے گی، لیکن آپ ایک سائن بورڈ رکھو نا ٹول پلازا میں، یہاں سے عورتوں کا جانا ممنوع ہے، یہ میرے انڈر ایریا آتا ہے، یہاں پہ کسی کا جانا ممنوع ہے، آپ مت جاؤ۔ سر آپ لوگوں کے توسط سے ہم لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں، اور اگر آپ لوگ ہی ایسا کریں گے تو ہم کیسے سوچیں گے کہ ہم محفوظ ہیں؟ ہمارے محفوظ ہونے کی آپ لوگ ضمانت ہیں، اس کی کیا حالت ہے؟ اور آپ ایسا بیان دے رہے ہیں کہ وہ کیوں جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہمدردی جتائیں، آپ اس سے مخلص ہو کے ان سے بات کریں۔ میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور ہم سب کو رسپانسیبل ہونا پڑے گا، ہم ذمہ دار ہیں، اور ہم سب کو جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ دوسروں کی عزت اپنی عزت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری عزت کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے، اور یہی آپ لوگوں کے لیے ریکویسٹ ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کریں، دوسروں کی بھی ماؤں بہنوں کی عزت کریں۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور میری غلطیوں کو کومنٹس میں ضرور بتائیے تاکہ میں آئندہ ان سے پرہیز کروں۔ تو آپ سب کی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے، اور ہم سب کو ایک جان ہو کے ایسے مصیبتوں سے نکلنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔